بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گڑھ ہے، جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے اور اپنے شوہر کی وفا اور اطاعت گزار رفیقہ ہے۔ ہمارے مذہب نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیا۔ ہمارے مذہب نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب ہے جس نے رشتوں کی پہچان کروائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی کچھ خوبیاں بتانے جا رہے ہیں، جن خوبیوں سے عورت کا کردار مزید مزین ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو یہ خوبیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، اور اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے۔ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی لازمی کلک کر دیں۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے نیک عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے جب کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرے اور اگر وہ اس پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر اسے کہے کہ میں تو ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی، اور اپنے گھر کی برائی کسی غیر سے نہ کرے، اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے، تو یاد رکھو ان خوبیوں کی مالک عورت دنیا کی نیک ترین عورت ہے، اور قیامت میں بھی اللہ پاک اسے سرخرو فرمائے گا۔ ناظرین، اس روایت کے علاوہ قرآن و حدیث میں نیک عورت کی صفات کے بارے میں مختلف خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے مثالی اور نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں، جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب اسے اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش کر دے، اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت بھی نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے، جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ ناظرین، نیک عورت کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصی اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے، اس لیے اس کی حفاظت و زیانت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ کا کوئی رواج نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو یہ بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے، باروایت بخاری شریف۔ اسی طرح عورت کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، باروایت ترمذی شریف۔ اسی طرح ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو، باروایت بخاری اور مسلم۔ دوستو، عورت اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو، دوسری کہ صرف ضرورت کے مطابق بات کرے، اور تیسری پردے کی اور سے بات کرے۔ ناظرین محترم، نیک عورتوں کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ صبر و مشقت کے ساتھ بچوں کی دینی تربیت کرے۔ یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنی خادموں پر بد دعا نہ کرو۔ والدین کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں توحید اور نماز کی تعلیم دی جائے۔ 10 سال کے ہو جانے پر اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ ٹوٹ جانے پر ماں باپ بچوں کو ضرور مارتے ہیں، لیکن جب بچہ نماز جیسی اہم عبادت ضائع کرتا ہے تو کوئی نہیں مارتا اور نہ ہی ان پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ نیک عورتوں کی خوبی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نہ نکلے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جو عورت خوشبو استعمال کرے اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ عورت خاوند کے مال میں ایسا تصرف نہ کرے جو خاوند کو نہ پسند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضول خرچی سے اور اسی طرح غیر ضروری چیزوں سے پیسے خرچ کرنے سے اجتناب کرے اور ہر وقت مرد کی آمدنی کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق ہی اپنا بجٹ بنائے اور اسی دائرے میں رہ کر سب کچھ خرچ کرے، حتیٰ کہ صدقہ و خیرات بھی اسی دائرے میں رہ کر کرے تاکہ خاوند کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اور اگر کہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنے کی ضرورت محسوس کرے تو خاوند سے مشورہ کرے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی طاقت سے زیادہ صدقہ و خیرات نہ کرے جس سے وہ متاثر ہو یا خاوند کے لیے مشکلات کا باعث ہو۔ جنتی عورت کی پہچان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 ماہ کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصے میں ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ شوہر سے کہتی ہیں یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔